الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ معزز طلبہ کرام، آج آپ کے سامنے ما ولا مشبہتانی بلیسا کے جو ضروری قواعد ہیں وہ بیان کروں گا۔ ان کا تعلق بھی چونکہ مرفوعات اور منصوبات سے ہے۔ یہ جو حروف ہیں ما اور لا، جو کہ لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں، نفی کا معنی دینے میں لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں، یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر اس کے اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہتے ہیں۔ دراصل یہ چار حروف ہیں، ان ما لا اور لا تا۔ تو ان چاروں کے ہی قواعد آپ کے سامنے انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ یہ چاروں حروف ہی جملہ اسمیہ پر داخل ہونے میں اور نفی کا معنی دینے میں لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں۔ لیسا کی طرح یہ بھی اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، جیسے مل قصور شاہی کا تن، محلات بلند اور مضبوط نہیں۔ ان کے عمل کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے ما اور لا جو کہ لیسا کے مشابہ ہیں، مشابہت کس طرح ہے؟ دو طرح سے مشابہت ہے ما اور لا کو۔ ایک مشابہت تو یہ ہے کہ یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں۔ لیسا بھی جس طرح فعل ناقص جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں۔ دوسرا معنی کہ لیسا جس طرح نفی کا معنی دیتا ہے، اسی طرح یہ بھی نفی کا معنی دیتا ہے۔ اسی وجہ سے انہیں ما ولا مشبہتانی بلیسا کہا جاتا ہے۔ اب ان کے عمل کرنے کی کچھ صورتیں ہیں اور کچھ ان کے عمل کے باطل ہونے کی صورتیں ہیں۔ تین صورتیں آپ کے سامنے وہ بیان کروں گا کہ جس میں ما اور لا کا عمل باطل ہو جاتا ہے۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ ما اور لا کی خبر ان کے اسم سے اگر پہلے آ جائے تو ان کا عمل باطل ہو جاتا ہے۔ جیسے اصل مثال تو ہے ما زیدن قائمن، لیکن اگر قائمن جو ہے اس کے اسم سے پہلے آ جائے، جیسے ما قائمن زیدن، تو اب اس کا عمل باطل ہو گیا۔ اب دیکھیے کہ قائمن جو ہے یہ مرفوع ہے، منصوب نہیں ہے، حالانکہ ما کی جو خبر ہے وہ منصوب ہوتی ہے۔ دوسری صورت، جب ان کی خبر الا کے بعد واقع ہو تو ایسی صورت میں بھی اس کا عمل باطل ہو جاتا ہے، جیسے وما محمد الا رسول۔ تو اب دیکھیے کہ رسول جو خبر ہے اس سے پہلے الا آیا، تو جب اس کی خبر سے پہلے الا آ جائے یا الا کے بعد خبر واقع ہو، دونوں صورت جو بھی بات کہہ لیں، تو پھر اس کا عمل باطل ہو جاتا ہے، یعنی خبر پر نصب نہیں آتا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ما اور اس کے اسم کے درمیان ان زائدہ سے فاصلہ آ جائے، تب بھی اس کا عمل باطل ہو جاتا ہے، جیسے ما ان انتم ذاہبون۔ اب انتم یہ ہے اس کا اسم، لیکن ما اور اس کے اسم انتم کے درمیان ان کے ذریعے فاصلہ آ گیا، تو اس وجہ سے اب اس کا عمل باطل ہو گیا۔ اچھا، ایک بات ذہن میں اور رکھیں کہ لا اور ما میں فرق کیا ہے۔ لا یہ نکرہ کے ساتھ خاص ہے، یعنی صرف نکرہ میں ہی لا عمل کرتا ہے، معرفہ میں عمل نہیں کرتا۔ جیسے لا شجر مثمرا فی الحدیقۃ، لا شجر مثمرا، تو لا جو ہے یہ نکرہ کے ساتھ عمل کرتا ہے، معرفہ میں عمل نہیں کرتا۔ جیسے لا زید شاعر، شاعرن نہیں آئے گا، کیونکہ لا کے بعد اسم جو ہے زیدن یہ معرفہ ہے، تو اس وجہ سے لا عمل نہیں کرے گا۔ جبکہ ما دونوں میں عمل کرتا ہے، یعنی ما کے بعد جو اسم ہے، چاہے وہ معرفہ ہو چاہے وہ نکرہ ہو، دونوں صورتوں میں ما عمل کرتا ہے۔ معرفہ کی مثال جیسے ما ھذا بشرن، اب ھذا یہ ما کا اسم ہے تو بشرن اس کی خبر ہے، دیکھیے یہاں پر منصوب ہے۔ اور ما رجل قائمن، یہاں پر ما کا جو اسم ہے رجل یہ نکرہ ہے اور اس کی خبر قائمن ہے، اور یہ دیکھیے دونوں میں عمل کر رہا ہے۔ اسی طرح دوسرا فرق یہ ہے کہ ما صرف زمانہ حال میں کسی چیز کی نفی کرتا ہے، جبکہ لا مطلقاً نفی کے لیے آتا ہے۔
یعنی ما جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ زمانہ حال میں جو زمانہ چل رہا ہے، گزر رہا ہے، اس زمانے میں کسی چیز کی نفی کرتا ہے. لیکن لا یہ مطلق نفی کرتا ہے، چاہے ماضی ہو، مضارع ہو یا امر ہو، کسی بھی زمانے میں ہو، یہ ہر جگہ سے مطلق نفی کا معنی دیتا ہے. اور تیسرا فرق یہ ہے کہ کبھی لیسا کی طرح ما کی خبر پر بھی با زائدہ آ جاتا ہے، جیسے وما ہوا علی الغیبی بیضانین، یعنی ما ہوا، ما یہ حرف اور اس کی خبر بیضانین، اس کی خبر سے پہلے دیکھیے با زائدہ آ گیا، جس طرح کہ لیسا کی خبر پر با زائدہ آ جاتا ہے. تو اسی طرح ما کی خبر پر بھی کبھی با زائدہ آ جاتا ہے، لیکن لا کی خبر پر با کا داخل کرنا یہ جائز نہیں ہوتا، یعنی لا کی جو خبر ہوتی ہے اس پر با نہیں آتا. اچھا، ایک اور بات ذہن نشین رکھیں کہ کبھی لا کے آخر میں تا بڑھا دی جاتی ہے، تو اس صورت میں اس کا جو اسم ہوتا ہے وہ محذوف ہوتا ہے، جیسے فنادو ولاتا حین مناس. یہ اصل عبارت یہ تھی کہ لا تلحین حین مناس، یعنی فنادو ولا تلحین حین مناس، یعنی لا تلحین، لاتا کے بعد الحین یہ محذوف تھا تو اس کو حذف کر دیا گیا. یہ کس صورت میں؟ جب کہ لا کے بعد تا کا اضافہ کر دیا جائے. اسی طرح حرف ان بھی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ بھی بالکل ما کی طرح ہی استعمال ہوتا ہے، یعنی ان جو ہے یہ بھی حرف نفی کی طرح یہ بھی استعمال ہوتا ہے. اچھا، ان اور ما جو ہوتے ہیں یہ دونوں اس میں نکرہ اور معرفہ پر داخل ہوتے ہیں، جیسے مل اشجار مثمرتن، درخت پھلدار نہیں، ما رجل ذاہبن، آدمی جانے والا نہیں، ان الانہار فائدتن. دوسری بات یہ ہے کہ ان اور ما، ان کی خبر پر لیسا کی خبر کی طرح با زائدہ آ جاتی ہے، اس وقت خبر جو ہے وہ لفظاً مجرور ہوتی ہے اور محلاً منصوب ہوتی ہے، جیسے مل فقر بعیبن. دیکھیے ما کی خبر پر با زائدہ آ گئی. ان العتاب بمفیدین، یہاں پر ان کی خبر پر با زائدہ آ گئی. اس صورت میں یہ عاملہ کہلاتے ہیں، عمل کرنے والے کہلاتے ہیں. اچھا، ایک اور بات ذہن میں رکھیے کہ ما اور لا کے اسم اور خبر کا وہی حکم ہوتا ہے جو مبتدا اور خبر کا ہے، جیسے ما خالد غبی لا ابنۃ قائمۃ. اسی طرح ایک بات یہ بھی ذہن نشین رکھیے، جتنا زیادہ اس کا اجرا کریں گے، جتنا کسی کو سمجھائیں گے، تو اتنا ہی زیادہ آپ کو اس میں پختگی حاصل ہوگی. میں نے کہا کہ ما اور لا یہ لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں، عموماً ان کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، باقی ان اور لاتا یہ بھی استعمال ہوتے ہیں. یہ در حقیقت 4 حروف ہیں اور عام طور پر 2 کتابوں میں لکھے جاتے ہیں، ما اور لا، ما ولا مشبہتانی بلیسا. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے.